السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا، اللهم رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.
الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری تمنا ہے کہ میری زبان پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے خاص ہے، جو اس کائنات دا حقیقی بادشاہ ہے۔ خود انہیں آپ زمین و آسمان دا نظام تخلیق کیتا ہے، اور اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں۔ وہ دی بادشاہی ہے، رہے گی، کل قیامت والے دن ہوئے گی۔ ساریاں بادشاہیاں زوال ہے، اللہ پاک دی بادشاہی لا زوال ہے۔ درود پاک امام کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تو سب دل دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں اور پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی حیاتی پیکر اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے حضور درد دلہ دعا ہے جو میں طالب علم فقیر نکمہ نکارا تاڑے سامنے دین اسلام دیا چند باتاں پیش کرا۔ مولا میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، عیسوی حساب دے لحاظ نال سال دا دوسرا مہینہ ماہ فروری، جدی اج 12 تاریخ ہفتہ اور اتوار والے دن 14 فروری ہے، اور میڈیا تے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تے بڑی دھم پئی ہے، بڑا شور شرابہ، بڑا واویلا، مغرب دے دلدادہ بڑی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ملک پاکستان اندر بے حیائی نو فروغ دیتا جائے، مسلمانہ دے اندروں حیا نو ختم کیتا جائے۔ حضرات، او وائلنٹائن ڈے دے نام نال چینلہ کے تقریبات کرا کے، کڑیاں مڑیاں نو کٹھیاں بٹھا کے اے سبق، اے درس اور اے پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی اس طرح جیڑی چاہیے آزادانہ۔ اے جڑی تسی گھراں وچ بیٹھ کے پردہ کر کے حیا دے نال چادر چار دیواری دی اندر زندگی گزار رہے ہو، اے بھی کوئی زندگی ہے؟ حضرات، اپنے گھر کا تحفظ کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اے حیا اور پاک دامنی دی زندگی نو پسند کرتا ہے، بے حیائی اور فحاشی تو منع کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث پاک سید ترغیب کے اندر آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔
اور دوسری روایت الترغیب دی ہے قرہ بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرما سی تے حیا دا ذکر کیتا. صحابہ کرام نے فرمایا اے محبوب جی حیا اے دین دے وچوں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کلمات ادا فرمائے آپ نے فرمایا صرف دین دے وچوں کہندے ہو یا دین دا حصہ کہہ رہے ہو؟ سنو میرے صحابہ، بل هو الدین کلہ، میرے آقا نے فرمایا پورے دا پورا دین ہے ہی حیا ہے. سبحان اللہ. اور حضرات تیسری حدیث پاک آج یہ گفتگو انتہائی توجہ نال امتحان نال پورے انہماک کے نال جان کے بیدار ہو کے سن کے جاؤ اور سنن تو بعد کسی نتیجے تے پہنچ کے اپنی زندگی نو چینج کرن دی اپنے بچیاں نو چینج کرن دی کوشش کرو. میرے آقا نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر ایک دین ہر ایک مذہب اور ہر ایک شریعت کے اندر جڑی انبیاء کے نازل ہوئیاں نے انہاں دے اندر دین دا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے. وخلق الاسلامی، اور اسلام دا خلق، اسلام دی آداب، اسلام دا وقار، اسلام دی عزت الحیاء، حیا دے اندر اللہ پاک نے رکھ دیے. اور حضرات آئیے ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے پہلیاں شریعتاں دے اندر جو چیزاں نازل ہوئی نے ساریاں تے من و ان اس اسلام اندر نہیں، لیکن اللہ پاک نو انہاں دے وچوں جڑی قیمتی ترین بات لگی ہے اللہ پاک نے او بات بھی پیارے آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائیے. او کیے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ سارے انبیاء کی تعلیم ہے کہ جب حیا بندے دے اندروں ختم ہو جائے پھر بندہ جو مرضی کرتا رہے اللہ دی ڈوراں ڈھیلیاں کر دیندے نے. اور حضرات آئیے میرے آقا دی چوتھی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا والوں سن لو، حیا اور ایمان یہ دونوں چیزاں لازم ملزوم نے، ضروری نے ہر بندے دے اندر رہنیاں. اگر انہاں دے وچوں ایک نکل جائے دوسری بھی نکل جاتی ہے. اور مینوں دسو جڑے بندے دے اندر حیا نہ رہ جائے وہ دے اندر ایمان کتھوں رہے گا؟ اور میرے آقا دی پنجویں حدیث پاک سنیے. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ پاک کسی شخص نو ہلاک تباہ تے برباد کرن دا ارادہ کرتے ہیں نا او دے وچوں حیا نو ختم کر دیندے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا مغرب یہودیت عیسائیت پورے دے پورے ملک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہاں جی نیست و نابود ہو گئے. دیکھے نہیں کشمیر دی وادی بالا کوٹ دے اندر کی حالت ہوئی ہے جب انہاں لوگوں نے حیا دیاں ساریاں حداں کراس کر دیا. اللہ پاک نو غیرت آئی، مالک کائنات نے اس بے حیا قوم نو زمین دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا. اور تسی دیکھیا ہوگا بستیاں دیا بستیاں اس طرح زمین پھٹی اندر گئی اوپر زمین مل گئی. کیوں؟ اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو مالک کون نہیں کرتے ہیں فیکون کم ہو جاتا ہے. اللہ بھی اتنی طاقت ہے. حضرات آئیے قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ بھی حیا والا ہے. اللہ اکبر. وہ ساڈا رب کنی حیا والا ہے. سنیے اللہ پاک دا قرآن ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر دی زبان ہے اور رحمان دا کلام ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں سونے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلنٹائن ڈے دے والے دن جناب حیا دا پیغام دیجئے، حیا دا پیغام دیجئے.
دیجئے، احترام دا پیغام دیجئے۔ عزت سارے دی سامنے، عزت کسے مسلمان دی ہوئے، عزت کسے ہندو دی ہوئے، عزت کسے سکھ دی ہوئے، عزت کسے یہودی دی ہوئے، عزت کسے عیسائی دی ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ساری عورتوں نے عزت دیتی، احترام دیتا۔ یہودی دی بیٹی ہوئے تے پھر بھی، عیسائی دی بیٹی ہوئے تے پھر بھی، کافر دی بیٹی ہوئے تے پھر بھی، مشرک دی بیٹی ہوئے تے پھر بھی، میرے محبوب پیغمبر نے کسی دی عزت نو تار تار نہیں کیتا۔ توجہ کیجئے، اکمال کے کائنات دا قرآن کی کہہ رہا، فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ جس نبی دا کلمہ میں تے تو پڑھیا ہے، وہ حیا دا پیغام لے کے آیا، عزت دا پیغام لے کے آیا۔ میرے پاک نبی دے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اجگر کے اجازت منگی اللہ دے نبی جی اسی بازار دے اندر بیٹھ جایا کریے۔ میرے آقا فرماندے نے اگر بازار دے حقوق پورے کر لو گے تے پھر بیٹھ جایا کرو۔ اللہ دے نبی جی بازار دے حقوق کی نے، ہر ایک چیز دا کوئی نہ کوئی حق کہنا، کوئی نہ کوئی حقوق اسلام نے بیان فرمائے نے۔ خامد دے حقوق نے، بیوی دے حقوق نے، یتیمہ دے حقوق نے، مسکینہ دے حقوق نے، بیوہ عورتوں دے حقوق نے، والدین دے حقوق نے، صحابہ کرام دے حقوق نے، حضرات اللہ دے نبی دے حقوق نے، اللہ پاک دے حق بھی ساڑھے تے موجود نے، حضرات اولاد دے حقوق نے۔ توجہ کیجئے، جانوراں دے حقوق نے، چرند پرند دے حقوق نے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس دین نو دین کامل آکھیا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ دے جناب راستے دے حقوق پورے کر لو گے تے پھر بیٹھ جایا کرو۔ محبوب جی راستے دے حقوق کی نے، آقا فرماتے ہیں کہ کسی نو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تواڈے راستے اندر بیٹھن دی وجہ تو۔ اور دوسری بات ہے اپنی نظراں نو نیچے رکھنا ہے، اوپر اٹھانا ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ قرآن دا فیصلہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میں چاہنا، تو چاہنا ہے، ایک امیر ایک غریب ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت محفوظ ہونی چاہیے، جناب میرا وقار محفوظ رہنا چاہیے، میری حیا محفوظ ہونی چاہیے۔ وہ جب سارے ہی چاہتے ہیں تو پھر غیرت پیدا کر مسلمان، وہ نوجوان اپنے اندر غیرت پیدا کر، اپنے اندر حیا پیدا کر، اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کر۔ 14 فروری نو جدو تو جناب ملن واسطے اپنے ہاتھ دے اندر پھل تھام کے ایک یہودی تے عیسائی عورت دی، مرد تے عورت دی، راہبہ تے راہب دی، جناب تو پیروی کر کے بازار اندر نکلے آئے، ٹائم طے کر کے پارک دی بینچ تے بیٹھا ہے۔ کبھی سوچیا ہی آج اس بینچ تے میں بیٹھا ہوں، اس پارک دی دوسری بینچ تے شاید میری بہن کسی نال بیٹھی ہوئے، میری بیوی کسی نال بیٹھی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوچ کے جائیں، سوچ کے جائیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مت سوچیا کرو اسی جو کر رہے ہیں کسی نو کوئی پتہ نہیں، تیرا باپ نہیں دیکھ رہا تے علیحدہ بات ہے، تیری ماں نو پتہ کوئی نہیں تے علیحدہ بات ہے، تیرے ویر نو پتہ کوئی نہیں تے علیحدہ بات ہے۔ مالک کائنات دے کیمرے اس طرح پھٹنے تیرے تے، اور سونیا اللہ خود عرش تے بیٹھ کے تیری کرتوتاں نو ویکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر وقت مالک قرآن کی کہہ رہے ان اللہ، غور کری سوچی ذرا اس بات تے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ کی کہہ رہے نے تو جو کر رہے ہیں مینوں ساری خبر ہے۔ بندیا تو جو کر رہے ہیں مینوں ساری خبر ہے، میں بے خبر نہیں، میں باخبر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کیجئے، ایک ہے نا مردہ واسطے، اور اگلی آیت کریمہ اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مردوں مخاطب کیتا، نالی اللہ پاک نے عورتوں مخاطب کر کے فرمایا کہ تسی چلنا ہے تے تسی بھی اپنی نظران
نیچے کر کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زید بن سنان رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے تابعی گزرے نے، تے او نا توجہ کرنا ذرا کہ لوگوں نے کس طرح اپنے آپ نو اور اپنی عزت نو بچا کے زندگی گزاری۔ حسان بن ابی سنان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تابعی گزرے نے، اور نا بازار گئے، توجہ کرنا توجہ، بازار دی بات آئی ہے، بازار گئے تے جدو واپس آئے نا تے بیوی کہنے لگی اللہ علیہ آج تے ون سونیاں تے خوبصورت بیویاں دیکھ کے، خاتون عورتیں دیکھ کے آئے ہو گے۔ اللہ توجہ کری انہوں نے الفاظ کی نے، میں جدو پڑھ لیا سی اللہ دی عزت دی قسم ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تیری زمین تے اس طرح دے لوگ بھی رہے نے۔ جدو انہوں نے بات سنی تے مخاطب کیتا اپنی بیوی نو، اپنی اہلیہ نو، فرمان لگے تو عورتوں نو دیکھن دی بات کر دیئے، آج میں بازار گیا حسان تے سن لے کس طرح بازار گیا، میں خرید و فروخت بھی کیتی ہے، لیکن اپنے پیر تے انگوٹھیاں نو ویکھن تو علاوہ کسے نو ویکھے ہی کوئی نہیں۔ میری نظر کتھے رہی ہے؟ ایتھے ہی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نظر ایتھے رہی ہے میری، ایتھو نظر اٹھی کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کیجئے، بدبخت انسان ہے وہ، انبیاء دی چار چیزاں انبیاء دی سنت نے، اربع سنن المرسلین، رسولہ دی نبیہ دی پیغمبرہ دی چار چیزاں ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر اچ موجود نے۔ اور چار چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحیاء، حیاء انبیاء دا زیور ہے۔ اور دوسری چیز والتعطر، مسواک اور عطر خوشبو لگانا۔ اور تیسری چیز والسواک، سواک مسواک انبیاء دی سنت ہے۔ اور جو چوتھی چیز والنکاح، آج بربادی ہو گئی، تباہی ہو گئی اس قوم دی، نکاح کرن واسطے کوئی تیار نہیں۔ ماں باپ آندے نے ہلے ساڈا بیٹا 10 سال کمائے گا، عمر کنی ہوگی ہے 25 سال، ہالے 10 سال کمائے گا، 35 سالہ دا ہوئے گا تو پھر شادی کرا گے۔ 35 سالہ پتہ نہیں کنی باری منہ کالا کر دے، وہ دا ذمہ دار کون ہے؟ اے اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو سنبھالو، وقت دے نال انہوں نکاح دے بندے نے بند دیو، جیڑی آئے گی او دا مالک رزق بھی دے گا۔ انہاں سوچیا کرو کتھوں آئے گا، جتھے اگے 5 جی کھا رہے نے 6ویں واسطے بھی رب دے گا۔ مالک نو نہیں پتا پہلے 5 سی اور 6 ہو گئے نے۔ حضرات آئیے، ایک جگہ سے میں پڑھ لیا سی کہ ایسے آدمی جنہ دی نظر اٹھ دیئے تے نظر اٹھن تو بعد پھر وہ دیکھن تو بعد پلٹ دی نہیں واپس۔ میرے آقا نے فرمایا زمانے دا بدبخت آدمی ہے جڑا ایکو نظر نال عورتاں نو دیکھی جاتا ہے بس، اور ایک نظر تے جڑی ایویں اچانک پہ جائے نا وہ دی تے معافی ہے۔ حضرت علی نو اللہ دے نبی نے فرمایا سی، فرمایا علی ایک پہ جائے تے کوئی گل نہیں، لیکن جم کے نہیں دیکھنا، بھی ویکھی جائے تو گھر توڑ پہنچا کے ہٹنا ہے۔ استغفر اللہ لا مان ولا فی۔ انہاں چوکا چوراہے اندر کھڑے ہو کے لوگاں دی عزت نہ تکیا کرو، جے تہاڈی عزت قیمتی ہے تے انہاں دی بھی عزت قیمتی ہے۔ اگر تسی جابر ظالم ہو، تہاڈے کول اختیار ہے کہ کسی غریب دی عزت نو کمال نہ کریا کرو۔ اج تہاڈے کول طاقت ہے، کل قیامت والے دن رب دی بارگاہ پر اس غریب کو طاقت ہوئے۔ توجہ کیجئے، میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب بھی حیا والا ہے، اللہ بھی حیا کردے نے، رب اندر بھی صفت حیا موجود ہے۔ توجہ کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن جامع ترمذی دی روایت، ابن ماجہ دی روایت، ابو داؤد دی روایت، حدیث دیاں 3 معتبر کتاباں، میرے آقا فرماندے نے الحی من صفات اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ دی صفات دے وچوں حیا بھی ایک
اللہ دی صفت ہے کی مطلب ہے میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ قَرِيبٌ اللہ پاک دی ذات حَيٌّ حیا والی ہے کریم ذات ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ دے محبوب نے فرمایا یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ جب بندہ اج کر کے اپنے مالک دی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے توجہ کری اپنے مالک دی طرف اج کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے رات دی تاریکی چھائیے مسجد دیاں صفاں دے بیٹھا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے مسجد دے اندر بیٹھ کے اپنے گھر دے کمرے اندر بیٹھ کے اذا رفع الیہ یدیہ جب اپنے مالک دی طرف اج کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر ایردہما صفرا خائبین آسمان تو آواز آتی ہے میں حدیث پاک اندر پڑھ رہا سی اللہ پاک فرماتے نے انہیں ساری جوانی میری عبادت اندر گزار دیتی ہے ان ایدے ہاتھ اٹھے نے بڑھاپے اندر مینوں ایدے ہاتھ خالی موڑ دیا شرم ہوندی ہے اللہ مینوں شرم آتی ہے اور بندیا اور انسانا سانو شرم نہیں ہوتی مالک اما مینوں شرم آتی ہے مینوں حیا ہوندا کہ میں اپنے بندے نوں خالی موڑا اللہ بڑی حیا والا ہے کدی مالک نال تعلق جوڑ کے دوستی لا کے دیکھتے صحیح مالک دے قریب ہو کے دیکھتے صحیح آئیے توجہ کیجئے یہ تے اللہ پاک دی ذات ہے نا حضرت آدم تو اللہ نے اپنے ہتھاں نال بنایا نا علیہ السلام تے کڈا سونا بنایا ہے گا اللہ اور انسان نو بڑا سونا بنایا ہے اور کمرے آنے کو لیا پھرنے تو اور سونا بنایا ایدے نال سونا بنایا کیوں جی بابے آدم تھی ہے سی کہ نہیں ہے سی نا ایدے نال سونا بنایا ہے نا آج تینوں دنیا تو رکھن لگیا شرم آندی ہے لوکی کی کہیں گے مینوں شرم آندی ہے جب کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے سامنے اللہ دے حضور دے سامنے پیش ہوئے گا تو اتنے کی ہوئے گا کر دے ہو زندگی جو ہے جڑی گزر جانے تے گزر گئی ہے رہ کی گیا پیچھے حالے بھی دعانے میں کر لگے جی ہو جائے گا کیسی امید تے گل کہندے ہو اندر جڑا سا گیا انہیں باہر آنا ہے کہ نہیں آنا پتہ ہے تو ایڈیاں لمبیاں امیداں لگا کے کہندے ہو کر لگے جی بڑی زندگی پئی ہے تینوں ایک ہی لے گارنٹی دے دیتی حالے میری زندگی بڑی پئی توجہ کیجئے حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام حضرات اللہ دے بڑے پیارے اے نبی نے اور اے او نے جنہاں نوں رب نے اپنے ہاتھ نال بنایا تے ساری انسانیت دے باپ نے جدوں نا جنت دے اندر سی تے درخت دا پھل کھا لیا نا تے کھان تو بعد نا ہن شرمندگی جی ہوئی تے مالک دی جڑا نا جی اے ہے سی کہ میرے آدم ایدے نیڑے نہ جائیں باقی ساری جنت تیری ہے ایدے نیڑے نہ جائیں روکیا سی روک گئے تے بھول گئے شیطان بڑا لائن بات بخت ہے دے کرو ہارے لے پناہ مانگیا کرو اللہ شیطان تو محفوظ فرما تے جدو نا انہیں وڑ مڑ کے بڑا ظالم ہے کو طریقے بڑے جو وڑ مڑ کے جو لیاندا نا تے آکھیا کی مفسرین نے لکھیا ہے بدبخت کہنے لگا آدم اے کھائے گا تو رہنا ہی ہو جنت اللہ جڑی رب نے گل کہی تھی بھول کے انسان ہے نا نسیان وچوں ہے بھولن والا تے کھاندے ہی گئے تے مالک کائنات دا قرآن کی کہہ رہا سنی اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جدو جناب جنت دا او درخت کھادا جی دے تو اللہ پاک نے روکیا ہے کھاندے ہی گئے نے تے جسم دا نفیس ترین تے جنت دا قیمتی لباس اترنا شروع ہو گیا جدو جنت دا لباس اتریا تے آدم پیغمبر نو شرم آنی شروع ہو گئی اللہ کی کہہ رہے نے حدیث پاک اندر آمدہ حضرت آدم پیغمبر نو جدو لباس اتریا تے دوڑے میں پتے کھچ
کے تے اپنے جسم تے لا لوا تے اللہ کی کہندے نے فمنہ حیا آدم لما فرہا ربن فی الجنت جدو جنت اندر لباس اتریا تے اللہ پاک کو فرار ہو رہے نے نس رہے نے میں جلدی جلدی جا کے تے لباس جناب پتیاں جسم ٹاپ لوا پاکر جدو نسے نا قال اللہ تعالی افرارا منی یا آدم اے میرے آدم میرے کو فرار ہو رہے ہیں اللہ سونیا میں اس وجہ تو نس رہا وا میرے تیرے کو حیا آندی ہے اللہ پاک کی کہہ رہے لا یا ربی بل حیا منک اللہ سونیا میں نس نہیں رہا مینوں حیا آ رہی ہے کہ میں کی کر بیٹھا کہ جنت دا لباس اتر گیا تے اللہ پاک کی کہہ گے حیا آ رہی ہے حیا آ رہی ہے اس واسطے پتیاں نال اپنے جسم نو ٹانک رہا وا حضرات اللہ دے نبی حضرت آدم نو بھی حیا آندی ہے تے پھر زمین دی اتر آئے زمین دی آ کے اپنے جناب اس غلطی دا اقرار کیتا کہ اندے کی نے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اپنے جرم دا اقرار کر لیا غلطی خطا دا اقرار کر لیا اللہ سونے میرے کو بھول ہو گئی ہے مالکا مینوں معاف فرما دے غلطی ہو جانا اے بڑی بات نہیں ہے انسان ہے نا بھول جاتا ہے ایتھے بڑے بڑے جریج ورگے ولی بھول گئے اور بھولنے کے نہیں بخاری دی حدیث سے ماں آئی تے آ کے صد ماریا تے نہ گئے پھر آئی تے ماں ترن لگیا کہہ گئی ادو تک مرے نہ موت نہ آوے جدو تک کسی فاسا عورت کا منہ نہ دیکھے اور ولی بھول جاتا ہے اللہ دے نبی دی حدیث فرمایا نفل نماز ماں باپ سدنا تے چھڑ کے تر جایا کرو گناہ کوئی نہیں ہوندا اللہ نے ماں باپ دی عزت ہی بڑی بڑھائی ہے تے نہ گیا تے مالک نے پھر کیتا کہ نہ اس واسطے میرے بھائی جان بڑے بڑے بزرگ تے بڑے بڑے ولی تے بڑے بڑے لوگ جڑے نا انہیں کو بھول ہو گئی ہے اسی تے کچھ بھی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنیے حیا پیدا کرو غیرت پیدا کرو اپنے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام نو تے کی کہنے لگے یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں دی کرو اے میرے دوستو اے میرے بیلیو جی امیر المومنین استحیو من اللہ اللہ تعالیٰ کو حیا کریا کرو فوالذی نفسی بیدہ اندر من وہ ذات دی قسم ہے جنہیں قبضہ قدرت اندر میں ابو بکر دی جانے انی لا اظل حین اذهب الغائد فی القضائی اندر جدو میں قضاء حاجت کرن واسطے جانا نا قضاء حاجت لے پینا تو وہ جدید دور کا نہیں سی نا ہن تے ٹیچ کمرہ تے اینے پیسے اسی کمرے تے نہیں لاندے جنہیں واش روم تیار کرن تے لا دینے ہاں اینے قیمتی واش روم 5 لاکھ 7-10 لاکھ روپیہ لا کے واش روم تیار ہوندہ ہے جدے چ بہ کے پیشاب پخانہ کرنا ہے اینا وافر پیسہ ہے مسلمانہ کو ادو یہ دور نہیں سی دنیا لوکی باہر جاندی سی ہن بھی کچھ سالاں دی بعد پنڈا صبح نماز تو پہلے خواتین بندے سارے باہر فصلہ جا کے تے قضاء حاجت کر کے آندے سی تے حضرت ابو بکر امیر المومنین بن گئے تے واش روم کوئی نہیں تے آندے نے میں قضاء حاجت واسطے جاندا نا تے جدو دیکھدا نا کہ اللہ پاک مینوں دیکھ رہے نے تے میں فٹافٹ آ کے اپنے کپڑے تے چھپ جاندا سی مینوں اللہ کو حیا آ جاندی سی کہ مالک کی کہے گا ابو بکر ننگا ہو کے تے قضاء حاجت کر رہے ہیں اللہ اور میرے آقا دی حدیث پاک کی ہے آقا نے گزر رہے سی تے ایک صحابی نا برہنا ہو کے نہا رہے سی غسل کر رہے سی تے میرے آقا فرماندے نے اس طرح نہ نہایا کرو بلکہ پردہ کر لیا کرو اوٹ کر کے نہایا کرو اللہ دی ذات بڑی حیا والی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے ساری گلاں کنا واسطے نے کئی بندے گفتگو کرتے نے تے ایڈی با حیات گفتگو کرتے نے بندہ سن نہیں سکتا ایڈیاں گندیاں تے غلیظ گالاں کرتے نے کہ بندہ کناں نوں ہاتھ لاوندا ہے
بھئی اس انسان نو پورا خیال نہیں۔ حضرات توجہ کیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ او کی فرماندے نے، وہ فرماندے نے من لا یستحی من الناس، جیڑا بندہ لوگوں کو حیا نہیں نہ کردا، لا یستحی من اللہ، وہ اللہ کو بھی حیا نہیں کردا، ایڈا بے شرم آدمی ہے، بے شرم اور بے حیا آدمی۔ اور اس 14 فروری کو کی ہوتا ہے، اور کی ہوتا ہے ایتھے پتر تیرے پھول لے نے، اور منڈیا پھول کدھر لے کے چلے ہیں، میرے اپنی ماں نے بڑی محبت، میں اپنی ماں نے پھول دے مار نہیں جاتے ڈب کے۔ اے مسلمانہ دے کراچ دل کیڑا ویکھو تے صحیح۔ اور ایک جگہ تو میں پڑھ رہا سی ایک کتاب اندر کہ وہ مورخ خاتون ہے ام عبد منیب، بہت نیک تقوی والی وہ خاتون ہے، انہیں کتاب لکھی ہے حفظ حیا اور محرم رشتے۔ وہ دے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لڑکی کالج دی سٹوڈنٹ، انہیں اپنا واقعہ بیان کیتا، ذرا سننا اسی مسلمان تے ساڑھے بچے کتھے تک پہنچ چکے نے۔ وہ آندھی میں ڈریسنگ کیتی، اپنا لباس پایا، کپڑے پائے، تے جتی میں جڑی پائی نا وہ میرے کپڑے نے میچ نہیں کر رہے سی، تے میرا برا مینوں کہنے لگا اے جتی تینوں اس لباس میں چنگی نہیں لگ رہی، انہوں اتار دے جا کے میری بیوی دی فلاں جتی پئی ہے وہ پا لے جا کے۔ یہ مطلب ہے کہ انہیں بیوی دی نظر، جی میں بیوی نو ویکھ رہا اس سے نظر نہیں بہن نو ویکھ رہے ہیں۔ وگرنہ ایک نوجوان پر آدھا کی کام کرتا ہے کہ کام کرتا ہے کہ اپنی جوان بہن نو یہ بات کرے کہ تو آج جتی چینج کر لا، تینوں چنگی نہیں لگ رہی۔ یار کی کرتے ہو تسی؟ اپنے گھر دا ماحول اچھا کرو۔ بہت اگے جا چکے ہیں سارے نوجوان نسل۔ آئیے وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ایمان ایمان کیے، اور ایمان ایک برہنہ ہے، بالکل ننگا ہے۔ دیکھیں کی فرماندے نے الایمان عریان، ایمان بالکل برہنہ ہے۔ فرمایا واللباسہ التقوی، ایدہ لباس کی ہے تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات کی تھی کہ ایمان دا لباس کی ہے تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اپنے دل اندر ڈر پیدا کرو۔ اور فرمایا وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، اور ایمان دی زینت کی ہے حیا، خوبصورتی ایمان دی کی ہے حیا۔ اپنی نگاہ میں اندر تو حیا پیدا کر لے، اللہ دی قسمیں تیرے ہاتھ اٹھن گے، مالک تیری حیا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات اس تو بھی پیاری کہی وَمَالُهُ الْعِفَّةُ، اور فرمایا کہ ایمان دا جڑا مال ہے نا وہ عفت پاک دامنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا، ایک اور محدث نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے، وہ آندے نے من کساہ الحیا، جنہیں حیا دی چادر پا لئی، لم یر الناس عیبہ، لوگ او دے عیبانو نہیں دیکھ سکن گے۔ جدے اندر حیا آ جائے گا وہ بندہ گناہ تے نہیں نہ کرے گا، وہ بندہ بدکاری تے نہیں نہ کرے گا، بے حیائی تے نہیں نہ کرے گا، بدماشی تے نہیں نہ کرے گا، کیونکہ وہ دے اندر حیا آ گیا جو انہوں شرم آئے گی۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے کو انا رجلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کر کے تشریف فرمانے توجہ کری، میں تو باز و نصیحت کر رہے ہیں مسجد اندر موجود ہوں، اے میرے آقا مسجد اندر ایک آدمی آیا ہوں، آکے آتا اللہ دے نبی جی، محبوب پیغمبر جی اوسینی، محبوب جی منو کوئی وصیت کر دیو، منو کوئی نصیحت کر دیو۔ میرے آقا نے فرمایا قال اوسیکا ان تستحیی من اللہ عز و جل، آقا فرماتے نے آنا لیا میں تنو وصیت کرنا اللہ کو حیا کریا کر، میں تنو کی وصیت کرنا اللہ کو حیا کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس طرح اگر مثال بھی دے دیتی، دیکھو نا میرے آقا کا انداز کتنا پیارا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے کما نستحی رجلا من صالح قومک، جس طرح تسی اپنے قوم دے بڑے چودھری لیڈر، قوم دا جڑا بڑا ہے نا سربراہ،
جویں اودے کولوں حیا کردے ہو کہ یہ سامنے میری کوئی گل ایسی واضح نہ ہو جائے، یہ کوئی پتہ نہ چل جائے، جویں اودے کولوں حیا کردے ہو نا ایویں رب کولوں بھی حیا کریا کہ یار ساڈے وڈیرے نوں پتہ لگ گیا تے وہ کی کہے گا، میرے ابے نوں بلائے گا، میرے بھراواں نوں بلائے گا، ویکھو تہاڈا منڈا کی کھچا ماردا پھردا ہے۔ سارے دے سامنے تے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ شاگرد دی بات استاد دے سامنے، استاد دی ہسٹری شاگرد دے سامنے کھل جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا بیٹا کہ میری داستان یا میری کرتوتاں یا میرے رویے میرے باپ کے سامنے کھل جان، لوگ کہ میرے باپ نو آ کے میری کرتوتاں دسن۔ کوئی بیٹی کوئی ماں نہیں چاہتی کہ ساڈے پردے چاک ہو کے ساڈیاں ہسٹریاں ایک دوسرے دے سامنے ساڈے راز آ جان۔ تہاڈے چ کوئی پسند کردا ہے؟ اور تہاڈے چ کوئی پسند کردا ہے تہاڈیاں جڑیاں سیکرٹ پرائز جڑیاں قیمتی تے جڑیاں تہاڈیاں گلاں نے ہیں جڑیاں تسی راز دیاں چھپانا چاہتے ہو وہ تہاڈیاں کھول کے تے میرے کول مینوں ساریاں پتہ لگ جائے، تسی کچھ چاہتے تے میں بھی نہیں چاہتا میری کمیاں تہاڈے سامنے آ جان، کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا۔ تے اللہ پاک دے کولوں حیا کریا کرو جڑا مالک ہر ویلے دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ دے اندر آپ دی ذات گرامی آپ دے اندر کتنی حیا ہے، حیا دا پیغام دیجئے اپنے دوستاں اندر، اپنے یاراں اندر، نوجواناں اندر بٹھا کے سمجھائیے بھائی جان یہ دن منانا اور رومانویت، ہاں جی اے رومانویت، اے محبت، اے پیار، اے جڑی چیز ہے نا یہ رومانویت اللہ دے میاں تے بیوی دے اندر رکھی ہے۔ میاں بیوی آپس اندر کر سکتے ہیں، بہن برا یا غیر محرم ہے، اور یہ غیر محرم ہی نہیں نا، ایک دوسرے کے کوئی رشتہ دار تو نہیں نا، تو جو رشتہ دار بھی نہیں تو اسلام نے منع کیتا ہے نا، آپ نے فرمایا دو ایک آدمی کے ایک عورت علیحدہ نہ ہون دو میں، لا یخلون رجلا بامرأۃ الا کان ثالث الشیطان، تیسرا انہوں نے شیطان ہوتا ہے۔ جدو علیحدہ ہوندے نے تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو جدو شیطان وچ آ گیا تو پھر تمہیں آپ ہی پتہ ہے شیطان کی کرواتا ہے۔ اس واسطے اے علیحدگی اے ساڈا دین نہیں سمجھ اجازت دینا کہ اسی اس طرح کریے، ساری شریعت اندر بات موجود نہیں۔ آئیے توجہ کیجئے، اب دیکھو نا قرآن پاک اللہ پاک نے نا سورہ مریم دے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام تے شادی کوئی نہیں ہوئی تے اللہ پاک نے نا اپنے فرشتے نو بھیج دیتا بھی جا جا کے خوشخبری دے کے آؤ۔ تو جدو فرشتہ آیا نا تو قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، قرآن دے اندر بھی قصے موجود نے، سبق موجود نے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جدو حضرت مریم صدیقہ دے کول آن والا آیا تے آ کے آندا ہے نہیں مریم گل سن لے، اللہ پاک نے تینوں بیٹے دیا بشارتاں دے دتیاں نے۔ تفسیر ابن کثیر اندر میں پڑھ رہا سی، آج کی تفسیر ابن کثیر میرے موبائل اندر موجود ہے، وہ دے اندر موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر اندر اللہ دے فرشتے نے جبریل نے اللہ دے حکم دے نال اج کر کے پھونک ماری ہے تے بی بی مریم حاملہ ہو جاندی۔ اللہ پاک نے بیٹے دیا خوشخبریاں، فرمایا اللہ سونیا مینوں کسے مرد نے ہاتھ کوئی نہیں لایا، میری شادی کوئی نہیں، نکاح کوئی نہیں۔ عرش تو آواز آئی نی مریم میں رب نے فیصلہ کر لیا ہے، ہن انج ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو انسانی شکل اندر اللہ دے فرشتے نو دیکھیا تے آندیاں کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں آن والے آپرا دور چلا جا، تو غیر محرم ہے، میرا رب دیکھ رہا تو مینوں حیا آ رہی ہے۔ کنی نیک تے پاک باز خاتون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے کہہ کی رہیاں نے تو چلا جا، میں آن والے تو کون ہے، میں تینوں جانتی کوئی نہیں، میرے کو دور ہو جا، میرے کو پرا چلا جا، میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جدوں مالک کائنات نے امیداں لگا دتیاں، آندیاں نے اللہ سونیا اس تو پہلو کہ میرے ہاں اے بچہ پیدا ہوندا میں مر جاندی، ختم ہو جاندی، میں دفن ہو جاندی، میں مٹی ہو جاندی، تے لوکی میرے اس واقعے نوں ویسے ہی بھول جاندے۔
اللہ سونے میں کہڑے منہ نر جا کے لوگاں نوں شہر اندر جاواں گی تے میں بچہ چکیا آئے گا تے دنیا کی کہے گی اللہ اکبر کبیرہ کتنا حیا موجود ہے اللہ سونے میں شہر چھڑ کے باہر آ گئی ہوں ایک کھجور دا درخت ہے دے تھلے اللہ اکبر امیداں لگ گئیاں نے کھجور دا درخت میں حدیث پڑھ رہا سی آقا فرماندے نے کھجور دے درخت دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو بی بی مریم نے دیکھا درخت تے کھجور جا اے تے کھجوراں لگیاں بھی کوئی نہیں اینو جناب پھل کوئی نہیں لگیا فرمایا نی مریم جی اللہ سونیا آ تینوں بھوک لگی ہے آ کھجور نو پھڑ کے ہلا اللہ اے تے سکا کھجور دا درخت ہے اے تے کھجوراں کوئی نہیں پھل کوئی نہیں اے دے تو پھل کتھوں آئے گا فرمایا واہسی بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا میری مریم پھڑ کے ہلانا تیرا کام ہے تازیاں کھجوراں گرانا میرا کام ہے سبحان اللہ تازیاں ترو تازہ کھجوراں فرمایا اللہ سونے اور پانی بھی چاہیے پیاس لگی ہے فرمایا نی مریم آ نیچے تے دیکھ میں چشمہ بھی چلا دیتا ہے سبحان اللہ فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا پھل کھا پانی پی اپنے بچے نو دیکھ دی اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کر اللہ اکبر اللہ ان اگلی گل ہے میں لے کے کیویں جانا ہے میں جواب کی دیاں گی اللہ اکبر فرمایا نے مریم تینوں بولن دی لوڑ کوئی نہیں تو نہیں بولنا تو روزہ رکھ لے اللہ اکبر اور قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دی قسمیں قرآن نے ایک ایک جملہ نوٹ کیتا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا فرمایا جی مریم تو تینوں کوئی پوچھے تو تو اشارہ کرنا چپ کر جانا بس زبان بند کر لینی ہے اللہ سونیا پھر جواب کیویں دیاں گی فرمایا تیرے کولو نہیں میں آن والے مہمان کو بھی جواب دلا دیا گا تے مریم صدیقہ جدو لے کے گئی نے تے جناب لوگاں نے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا مریم ایک ہی ہنیر مار رہی ہے تیرا باپ بھی برا کوئی نہیں سی تے تیری ماں بھی بری کوئی نہیں سی تے تو کی کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے مریم صدیقہ کی امیاں نے قرآن دا فاشارت الیہ اپنے بچے عیسیٰ والی سارا کیتا فاشارت الیہ مینوں کوئی نہیں پتا اے کولوں پوچھ لو آسمان تو آواز آئی عیسیٰ بچے بولیا نہیں کر دے لیکن میں تیری ماں دی پاک دامنی تے حیا واسطے تینوں بلا رہے اللہ اکبر جدو گل آئی مریم نے اشارہ کیتا انہاں پوچھیا بچے دس تو کون ہے تے کتھوں آیا تے کیویں تے بچہ بول کے آندا قال انی عبد اللہ سبحان اللہ اے پوچھن والے ہو پوچھ دے ہو میں اللہ دا بندہ ہاں سبحان اللہ کیویں مالک نے عزت رکھیاں نے جدو بندے دے اندر حیا آئے تے مالک انج عزت رکھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیجئے میرے تیرے محبوب پیغمبر تشریف فرماؤ ماں عائشہ صدیقہ دا حجرہ اوہ حیا پیدا کرو عزت پیدا کرو دوسرے دی عزت دا حیا دا خیال کرو ان کر کے حجرہ عائشہ صدیقہ ماں عائشہ صدیقہ دا قیمتی حجرہ ہے جنہیں اندر میرے آقا ہوندے نے تے آسمان تو جبریل ہوندے سبحان اللہ ماں تینوں بڑی عزت تے تینوں بڑا شرف حاصل ہے تے تینوں بڑی شان تے مقام ملیا ہے کہ جدو بھی قرآن اتریا ہے ماں ایسا دے حجرے اندر اتریا میرے آقا اتھے ہوندے سے اتھے قرآن اترتا اللہ اکبر تے آقا تشریف فرمانے تے دروازہ کھٹکیا تے میرے محبوب فرمان میرے پتہ کرو کون آیا ہے دروازہ کھولیا فرمایا آقا ابو بکر آئے نے آقا فرمانے اندر بلا لو ابو بکر یار اندر آ جا اللہ اکبر ابو بکر آ کے بیٹھ گئے تے دکھ سخت دیاں گلاں ہون لگ پئیاں نا تھوڑی دیر گزری دروازہ پھر کھڑکیا فرمایا ہن پتہ کرو کون ہے پتہ کیتا فرمایا حفصہ دا بابا عمر آیا ہے میرے آقا فرماندے نے اندر بلا لو عمر یار تم ایتھے بیٹھ جاؤ نکاح جہا حجرہ تے ابو بکر بھی بیٹھے ہے عمر بھی بیٹھا ہے میرے مصطفیٰ بھی بیٹھے
گلاں ہو رہی نے تو سوکھ ہو رہے نے. حضرات توجہ کرنا, تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہوئی. فرمایا ہن پتہ کرو کون ہے. یاراں نو یاراں دے راہ ہوندے نے, دلاں نو دلاں دے راہ ہوندے نے. انج لگدا ابو بکر بھی ادھر گیا, عمر بھی ادھر, عثمان بھی ادھر. دروازے تے دستک ہوئی. فرمایا پتہ کرو کون ہے. اللہ دے نبی جی پیارا عثمان آیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عثمان نو کو ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے آقا لیٹے سی تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا سی. ہن بیویاں بہناں جدوں گھروں نکلدیاں نے انہاں دیاں ادھیاں دیاں پوڑیاں پنڈلیاں ننگیاں ہوندیاں نے. اے کی ہے؟ اے فیشن ہے. میں نے فیشن نہیں ہے, بے غیرتی ہے. یہ غیرت نہیں کہ مسلمان دی بیٹی کاتی چار دیواری تو باہر نکلے بے پردہ ہو کے. میرے پیغمبر دیا اصحابیات کروں نکل کے مسجد اندر آدیا سی, اور آدیا چادر اینیاں لگیاں ہوندیا سی کہ گلیاں دے اندر گس چھڑیاں جاندیا سی. آقا گلیاں گلیاں ہوندیاں نے, ساڑیاں چادرہ خراب ہو جاندیاں نے. میرے آقا فرماندے نے گلی تو بعد خشک بھی ہوندی, مالک پاک کر دیں گے, کیونکہ اس مالک نے زمین دی مٹی پاک بنائی ہے. سبحان ہے. اور جدوں اے نکل دی ہے بے پردہ, زمین و آسمان دی ساری مخلوق کے دے لعنت پا رہی ہوندی ہے. اور جتوں جتوں گزر دی جاندی, میرے آقا نے فرمایا زنا دی دعوت دی جاندی ہے. کیا مسلمانہ دی عورتاں خوشبو لگا کے نہیں نکل دیا؟ دسو تسی اپنی آنکھاں بند کیتیاں ہوندیاں نے, یا تہاڈے ناکے چ روح آئی ہوندی کبھی سنیا نہیں تسی؟ میں ہزار مرتبہ سنیا ہے. یہ بیویاں خاتون جتوں گزرتیاں جاندی خوشبو مہکتی جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے زنا نہیں کردیاں, زنا دی دعوت دے رہی ہیں. آقا وہ کس طرح فرمایا, لوگوں نے اپنی طرف مائل کر دیا اور لوکی بہ کے تبصرے کر دینے, یارا بی بی نے بڑی کمال خوشبو لگائی ہے, کیوں کوئی تبصرہ کرے. میرے آقا نے جب روک دیتا تو تیرا بھی حق بنتا تو اینی تیز خوشبو لگا کے بازار چ نکلے. آسمان دے نوری فرشتے بھی, آسمان دی ساری مخلوق کے دے لعنت پا رہی ہوئی. یہ جسم ننگا ہے, یہ کی ہے جی, یہ فیشن ہے. کی ہویا ہو جانا جی, ہلے بچیاں جو ہیں ایڈیاں ایڈیاں بچیاں نوے آج نکے نکیاں بغیر بازوਆਂ تو کمیزاں پوان لگ دے ہو, تے تنگ شلوارا پوان لگ دے ہو, تے جدو جوان ہو جاندی ہے وہ تو بھی یہ ہوئی کام کرتے ہیں. حضرات اپنے اندر حیا پیدا کرو. میرے آقا دی پگڑی تو کپڑا ہٹیا ہویا, میرے آقا فرماتے نے عثمان نو کو رک جائے, ٹھہر جائے. حضرت عثمان رک گئے. آقا اٹھے اور کیوں حیا کر رہے نے کہ میرے محمد دا دوہرا داماد ہے. اللہ اکبر. میرے آقا اٹھے, پنڈلی تو کپڑا درست کیتا, فرمایا ہن عثمان نو اندر بلاؤ. حضرت عثمان اندر آ کے بیٹھے, دکھ سکھ دیا گلاں ہوئیاں, ٹر گیا اٹھ کے. تے ماں عائشہ صدیقہ کو نہ رہا گیا. کائنات دی محدثہ ماں, کائنات دی فقیہہ ماں, کائنات دی حافظہ ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا جی میرا بابا ابو بکر آیا. آقا تسی اوے ہی لیٹے رہے, پنڈلی تو کپڑا درست نہیں کیتا. حفصہ دا بابا عمر آیا, تسی اوے ہی لیٹے رہے, کپڑا درست نہیں کیتا. آقا جدو عثمان آیا نا تی کیوں اٹھ کے بیٹھ گئے ہو؟ اور سنیے عثمان دا حیا. میرے آقا فرماندے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس آدمی دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے. سبحان اللہ. اپنے اندر حیا پیدا تو کرو, دیکھو پھر رب کیویں عزت دیندا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حیا دے بہتر حضرت عثمان. اور سنیے حالے بھی نہیں سمجھے, قرآن پاک کے مالک کائنات دا قرآن ہے. آوے ہو 20واں پارا تے اے بیبیاں نا دو آ کے کھڑوتیاں ہوئی ہیں. اللہ اکبر.
تے اے سارے مدینے والے کھوے تو پانی پلا رہے نے، اے بیچاریاں نمانیاں پاسے کھڑوتیاں نے، کیوں کھڑیاں نے؟ اس واسطے کہ شعیب دیاں دھیاں دا بھرا کوئی نہیں، ہائے بھرا کوئی نہیں، اے سارے طاقتور پانی پیوا رہے نے تے پیوا کے چلے جاندے نے تے موسیٰ علیہ جوانی چلے دے اتھے کھڑے بیچ رہے نے تے فرمان لگے بی بیو ساری دنیا پانی، سارے لوکی، سارے پنڈ والے سارے شہر والے پانی پلا رہے ہیں کہ تسی اپنے جانوروں پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ قصص 20واں پارہ کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے بڑی اللہ دی قسم لطف آ جائے گا۔ قرآن کی کہہ رہے قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياح وابونا شيخ كبير۔ فرمایا نہیں تسی کیوں ایک پاسے کھڑیاں جے اپنے جانور لے کے پانی کیوں نہیں پلا دیا؟ اینا جو جواب اگو دیتا ہے اینا آندیاں نے اوے پوچھن والے کی پوچھنے ساڈا ویر ہے کوئی نہیں، بابا ساڈا بڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، اسی بکریاں چرا آندیاں وا تے بکریاں چرا کے پانی پلا کے لے جانیاں، جدوں ساری قوم پلا لے جاندی ہے بعد جو بچیا کچیا پانی اسی پلا لینیاں وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ کی آنی تسی اکلیاں مال چراوڑ آیا پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیا جائیا بابا ساڈا بڑھا ہویا تے جسے وچ کمزوری ویر ساڈا ہے کوئی نہیں، اس واسطے ویر ساڈا کوئی نہیں، بھائی ساڈا کوئی نہیں تے اسی بکریاں چران آپ آئیاں پانی کیوں نہیں پلا دیا؟ اس واسطے کہ سارا زمانہ ساڈے خلاف ہے، سانو پلان نہیں دیندے، بچیاں کھچیاں پلانیاں۔ موسیٰ فرماندے نے بڑا ہو جاؤ میں پانی کڈنا تسی اپنے جانوراں نوں پلاؤ۔ پانی پلایا تے ٹائم تو پہلے چلیاں گئیاں، پانی آج جلدی پیوا لیا نا تے ٹائم تو پہلے چلیاں گئیاں۔ ہن باپ نے نہیں آکھیا تیا بڑا چنگا کیتا جے جلدی آ گئیاں جے لیٹ جاندیاں سی تے باپ پھر بھی پوچھدا سی تیو آج لیٹ کیوں آئی ہو تے جے آج جلدی گئیاں نا تے باپ نے آج پھر پوچھ لیا میری تیو میری بیٹیو آج جلدی آ گئیاں نے ماجرا کی ہے؟ اب پوچھ لیا کرو اپنی جوان بیٹیاں نو بیٹی آج ادھا گھنٹہ پہلو کیوں جا رہی ہے، آج ادھا گھنٹہ لیٹ کیوں آئی ہے؟ پوچھیا کرو، محبت نال پیار نال پوچھیا کرو۔ فرمایا ابا جی گل ہے کہ آج اتنے ایک جوان کھڑوتا سی انہیں ساری ہیلپ کیتی ہے، کی کیتی ہے؟ ہیلپ کیتی ہے تے انہیں ایڈریس تے آتا پتا کہ فون نمبر کوئی نہیں لیا، ایتھے کوئی ماڑی جی ہیلپ کر دے آپ اپنا فون نمبر پھر مجھے دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ تینوں فون نمبر ہے تو کیا لگ رہا فون نمبر مانگنا ہے؟ بات ہے فون نمبر دے دیں جی، ایڈریس دس دے تھی کتنے رہتے ہیں۔ واہ واہ مسلمانہ نوجوانہ اے بھی جوان ہے، اے پانی پیوایا تے کہندے جاؤ اللہ دے سپرد دے۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن کی آندا قرآن آندا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ پانی پلایا چلیاں گئیاں تے باپ نے جا کے دسیا فرمایا تیے جا اس نوجوان نو بلا کے لیا۔ اللہ تے قرآن ہوندہ ہے ایڈی حیا دی چال بی بی چلی ہے اللہ نے قرآن دے حروف ہی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ایڈی حیا نالے چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہون کی ہویا یہ بلان آئی ہے فرمایا ساڈا باپ تانوں بلا رہے ہیں، باپ بلا رہے۔ اچھا گھبرا گئے پریشان ہو گئے اللہ کی ماجرا بنے تو میں نے آخیا کوئی نیکی کی تھی۔ اج کل نیکی بھی کئی بار مانگی پی جاتی ہے، ہاں لینے دے دینے پی جاتے ہیں کئی بار۔ ٹھیک ہے جی باپ بلا رہے تو میں جانا میں پوچھ لینا کی کہنے اے اگے اگے کیونکہ موسیٰ نو راہ دا پتہ اور راہ دا پتہ کوئی نہیں کہ بیبیاں اگے اگے سے موسیٰ پیچھے پیچھے۔
تے مفسرین نے لکھیا جدو چلدی جا رہی ہے تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا تے اڈیا ہوا نال موسیٰ فرماتے نے ری اللہ علیہ پیچھے ہو جاؤ میں اگے چلنا تسی پیچھے چلو جتھوں رستے جانا ہوئے گا میں بھلا گا ادھر نو کنکر سٹ دینا مینوں پتہ چل جائے گا ادھر نو جانا ہے سبحان اللہ تے سبق کی دیتا ہے مرد اگے تے بیبیاں پیچھے ایتھے بیبیاں بول دے نہیں ہے کسی نہ بولے میں بولنا بیبیاں اگے تے بندے پیچھے پیچھے بیگ چوک کے اے الٹ نہیں ہوئے اور نال چل رہو بیماری نال چل رہو عزت دیو قرآن الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مردہ نو کبھی بنایا عورتاں دیتے اگے مرد تے پیچھے بیبیاں ہیں ایتھے آدھی نے جے اگے نہیں چلن دینا پیچھے بھی نہیں چلنا تھوڑے برابر چلنا گی پیچھے پیچھے چلو اللہ اکبر ایویں ہویا اوتھے گیا تے دعا بھی کر چھٹی سی ربی انی قرآن پڑھیا کرو بڑا لطف آتا ہے اللہ دی قسم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سوڑیا بھوک لگی ہے روٹی کھوا دے آسمان تو آواز آئی او میرے موسیٰ روٹی منگی ہو میں روٹی پکان والی دے دینا سبحان اللہ اوتھے گیا فرمایا بے نوجوانہ تیری ادا میں بڑی پسند آئی ہے تے میری بیٹیاں نے دسیا آ کے بڑا حیا والا نوجوان ہے تے جے تو پسند کرے تو تینوں میں اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دے دیواں سبحان اللہ اے نیک نمازی علماء حفاظ اچھے لوگوں کو پسند کریا کرو اپنے رشتے دا انتخاب کرن لگے ہیں ایتھے جو کنیاں گڈیاں نے جی آدھا مکان ہے کاروبار ہے کدی یہ بھی پوچھا جے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں کدی یہ بھی پوچھا جے روزے رکھتا ہے کہ نہیں رمضان آ رہے ہیں کدی یہ بھی پوچھا جے یہ حیا ہے کہ نہیں یہ شراب پیندا ہے کہ نہیں یہ جوا کھیڑتا ہے کہ نہیں بس کوٹھی ہے کار ہے کاروبار ہے دے دے ہائے ہائے تے بچی اور کوالٹی کی ہے بچی عالمہ ہے تفسیر پڑھی ہے اس بدبخت نو تو قرآن ویکھ کے بھی نہیں ہوندا تیس مفسر تفسیر پڑھی آپ کا بچی دی بانو پڑھا دیتے ہو کل قیامت والے رب دی بارگاہ اندر کی جواب دے ہو دین نو پہلے رکھ کے رشتے کا انتخاب کریا کرو برکت ہو دیجیے اللہ اکبر کبیرہ اور آخری بات سنا کے نا تے بات ختم کریے حدیث پاک اندر آمدہ ہے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر ایسا بھی ایک بندہ آئے گا جدا نامہ اعمال بند ہوئے گا کھلے گا ہی نہیں ادا نامہ اعمال بند تے بند کر کے اللہ نے جنوں پکڑا دیتا ہے لوکی پوچھتے ہیں وہ بند نامہ اعمال کھولتے صحیح یہ دل اندر بھی خیال آندا اللہ سونے میرا نامہ اعمال بھی کھلے گا فرمایا نہیں یہ باندھی رکھ کیوں اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو دنیا چ میرے تو حیا کر کے گناہاں تو بچدا رہے اج میں تیرا بند نامہ اعمال کر کے دیتا ہے تاکہ کوئی بندہ تیرے گناہاں نو ویکھ ہی نہ سکے کہ میں تیرے تے خوش ہو کے تینوں کامیاب کر کے اپنی جنت عطا کر سبحان اللہ کیوں دیتی ہے اس واسطے کہ تیرے اندر حیا ہے تیرے اندر عزت احترام وقار موجود ہے تے کوئی بھی کام کرنے لگا سی میرے کو ڈردا سی بھی میرا رب کی کہے گا ہائے تے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تے بندہ کہے گا اللہ سونیا کامیاب ہی کر دیں اچھا اللہ جے حساب کتاب لینا ہے کہ پاسے کھڑا کر کے لے لیں بندے آئیں جی کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سونیا اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چ رہ کے میرے کو بڑیاں کھچاں وجیاں نے تے کل قیامت والے دن میں اپنے محبوب نو منہ کی دکھاؤں جس محبوب دا کلمہ پڑھیا اب بھائی جان گل سنو اے دنیا لنگ جانی جے اے ختم ہو جانی جے تے اگاں دی اگلیاں کاٹیاں تے اگلے جڑیاں منزلاں نے بڑیاں اوکھیاں نے تے اپنے آپ نو سنوار لو تے سنوار لو تے اپنے آپ نو صحیح کر لو تے دنیا ختم ہو جانی جے اے دنیا تو جاؤ تے پچھو لوگی کہن یار بڑا بندہ چنگا سی عزت احترام تے تہاڈی بھلائی تے تہاڈی نیکی یاد کر کر کے لوگی رون اے تے مزہ ہے نا تے کل قیامت والے دن رب نو بھی ملو تے رب بھی فخر کرے کہ میرا بندہ
زندگی گزاری ہے محبوب پیغمبر کے سامنے جاؤ تے اللہ دے رسول بھی کہن بھائی شاباش تو بڑی سونی زندگی گزاری ہے اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے جو میں طالب علم نے چند باتاں کی ہم کسی سنیا نے مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے نوجوان میرے سامنے کثرت نال موجود نے تسی بھی کیوں بھئی 14 فروری نو مناؤ گے سارے نہیں بولتے بولو 14 فروری نو مناؤ گے نہیں منانا پھول خریدنا نہیں کسی نو دینا نہیں اور گھر بھی کسی واسطے نہیں جانا خرید کے بتا کہو بھی گھر والے نے سانو پیار اماں نال کنوں نہیں پیار اپنی بھیناں کنوں نہیں چنگیاں لگدیاں ہیں لیکن اس دن نہیں جانا اگے پیچھے صحیح تے اپنے اے پیغام انشاءاللہ دیو گے نا سارے نو جا کے اپنے دوستاں نو محلے اندر منان والےاں نو محبت پیار نال کے بھائی جان اے دن نہیں منائی دا مسلماناں دا دن نہیں ہے اے تے کو بدبخت اور رہبا جی کے کی سی انہوں عشق ہو گیا انہیں شادی کر لی کیونکہ جڑا وقف ہو جائے نا وہ شادی نہیں کر سکتا وہ انہوں دا قانون ہے تے او جدو آپس انہوں نے بغیرتی کیتی بے حیائی کیتی تے او جناب سزا ہو گئی تے پھانسی لگے والے دا دن مناندے ہیں اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے مینوں یقین ہے تسی نہیں مناندے ہو گے انشاءاللہ مسلمان ہو جا کام نہیں کردا شریعت وچ اللہ نے نا سانو 2 دن دتے نے خوشی منان واسطے عید الفطر تے عید الاضحیٰ تیسرا دن کوئی نہیں ہے تے اے سارے دن انہاں دے بنائے ہوئے تے اللہ سانو محفوظ فرمائے اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون